فتنہ ارتداد کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ یہ نہ سمجھے کہ فتنہ ارتداد کی تحریک یہ کوئی نئی تحریک ہے، یا یہ کوئی نیا کوئی شوشہ گوشہ ہے، یا یہ کوئی نئی بات ہے۔ فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اور شمع نبوت پر جب پروانے نثار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت سے اسلام دشمن طاقتوں کو ایک خطرہ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان کو پھر سے اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لایا جائے، شرک کی طرف لایا جائے، بت پرستی کی طرف لایا جائے، بے دینی کی طرف لایا جائے، الہاد کی طرف لایا جائے، لا قانونیت کی طرف لایا جائے، اللہ کے مقدس دین کا دامن چھڑا کر واپس سے پھر طاغوت کی طرف انسان کو واپس بلایا جائے، جہالت کی وادیوں کی طرف انسان کو پھر واپس بلایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو مرتد یعنی بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا لرزہ برندام ہے تو اسلام و مسلمین سے لرزہ برندام ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہے اللہ اکبر، بدر کے اندر 313 نہتے مجاہدین اللہ اکبر مکے کے گنڈوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ وہ طاقت اور قوت اسلام کی شان و سطوت لوگوں کے درمیان پورے عرب پر ہیبت کی حوالے سے اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے، بھوکے پیٹ ہے، تلواریں زنگ آلود ہے، سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی 313 نہتے مجاہدین نے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے، لات و حبل کے پجاریوں کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک کے بدر کی فتح لوگوں کے دلوں کے اندر چبن بن کر کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنے، یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشینوں نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی ہے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اس لیے دنیا لرزہ برندام ہے دین سے، اسلام سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے۔ اللہ اکبر، اب لوگ سوچتے ہیں اگر اس پر روک نہ لگائی گئی، اس سیل روا پر بند نہ باندھا گیا تو کیا ہوگا، ہمارا تو وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے لوگ اپنے وجود کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں، اور پھر موقع بموقع جب ان کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے تو وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد، یعنی دین چھوڑ کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش، یہ مرتد بنانے کی کوشش ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہر دور کے اندر یہ تحریک اٹھی ہے، ہر زمانے میں اٹھی ہے، ہر عصر میں اٹھی ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا منہ توڑ جواب دیا ہے؟ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علماء کرام کی موجودگی ہے، دین سے بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مختصر اپنی عوام کے فہم کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، دین سے نکال کر بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مگر میں خیر آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم دیندار ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری قوم بے دین ہو گئی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین سے نکالنے کو اور دین کے سے نکال کر کہیں اور لے جانے کو، بے دینی کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جا رہا ہے۔ خدا کی عبادت سے ہٹا کر طاغوت کی عبادت کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، آج ہم فتنہ ارتداد کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ دین کتنا ہے؟ بتاؤ، سچ بتانا، کیا ہمارے گھروں میں دین موجود ہے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اندر بھی دین موجود ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں دین موجود ہے؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، گھروں میں دین نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟
مسجدوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مدرسوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی طبیعت پر عمل کرنے والوں، مجھے بتاؤ آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان قرآن مقدس کو کتنی مرتبہ کھول کر کے پڑھتا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کب کرتا ہے؟ آج قرآن مقدس کو کبھی مسجد کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی تیجے کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی گھروں میں افتتاح کے موقع پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو قوم قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہو، پھر اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر سے دور ہو چکی ہو، اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ یاد رکھنا اسلام دشمن طاقتیں اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ مسلمان تھوڑا سا دین سے دور ہو جائیں، پھر ہم اس کو اپنے جال میں پھانس دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں آج کتنا بڑا المیہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام تک نہیں پتا، حضور کے دادا کا نام تک نہیں پتا، حضور کی شہزادیوں کا نام تک نہیں پتا، حضور کے شہزادوں کا نام تک نہیں پتا۔ ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں، دین ہمیں کتنا پتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں فلمی اداکاروں کے نسب نامے تو یاد ہے لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کا نسب